ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، قریب بھی نہ جانا، لا تقربوا، قریب بھی نہ جانا، الصلاۃ، نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جانا، وانتم، جب کہ تم سکارى، نشے کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا، حتی، جب تک کہ تعلموا، تم جان نہ لو، ما تقولون، کہ تم کہہ کیا رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یا کیا پڑھ رہے ہو، ولا جنبا، ولا، اور نہ ہی جنوباً، جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت میں بھی مسجدوں کے قریب نہ جانا، الا، سوائے اس کے، عابری سبیل، کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، حتی، جب تک کہ تغتسلوا، تم غسل نہ کر لو۔ اس آیت میں بنیادی طور پر دو احکام بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا حکم ہے شراب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج شراب کو حرام قرار دیا، آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ چیز معاشرے کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ ایک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی آیت نہیں بلکہ 14ویں پارے کی آیت نازل فرمائی شراب کے حوالے سے سب سے پہلے۔ اس میں تھوڑا سا مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت ہم نے پڑھی ہے، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ کچھ لوگ اور متوجہ ہو گئے، چوکنے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو شاید پسند نہیں کر رہے۔ تیسری آیت یہ اتری، تیسری آیت یہ اتری، پس منظر کچھ یوں تھا، مختلف واقعات پیش آئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے مہمان آیا ہوتا ہے، مہمان کے اکرام میں کوئی پانی چائے وغیرہ، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں جوس وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے ہاں شراب ہوتی تھی، ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی تک یہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مہمانوں کو شراب پیش کی، شراب پی لی، کچھ تھوڑا بہت اس کا اثر بھی ہو گیا، نماز کا وقت قریب تھا، تو اسی حالت میں ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تو وہ سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے کہ پوری طرح حواس اپنے قابو میں نہیں تھے، تو آیت ایسی پڑھ گئے کہ اس کا ترجمہ بہت ہی غلط بنتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہیں جانا. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ تم کیا رہے ہو. کم از کم تمہیں اتنا پتا ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو. ولا جنوباً، دوسری بات، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یعنی جب انسان جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، اس پر غسل لازم ہو جائے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر اس پر غسل لازم ہو جائے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. ولا جنوباً، اور تم جنابت کی حالت میں بھی مسجد کے قریب نہ جانا. حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل کر کے پاک نہ ہو جاؤ. ہاں الا عابری سبیل، ایک بات البتہ یہ ہے، سوائے اس کے کہ تم راستہ گزرنے والے ہو، راستہ عبور کرنے والے ہو. کچھ صحابہ کرام کا مکان کچھ اس طرح سے تھا، ان کی رہائش کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ اپنے گھر سے جب نکلتے تھے تو پانی جہاں میسر تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے مسجد کے درمیان سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور کوئی راستہ نہیں تھا. ابتدائی حالات تھے ابھی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی کہ تم پر غسل لازم ہو گیا ہے اور تم نے وہاں غسل کرنے کے لیے جانا ہے، مجبوراً تمہیں راستے سے مسجد میں سے گزرنا پڑے گا. تمہارے لیے اتنی گنجائش ہے کہ تم گزر جاؤ. تم مسجد میں سے، تمہارے لیے اتنی گنجائش ہے کہ تم مسجد میں سے گزر جاؤ. یا جیسے کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، سو جاتا ہے، اسے کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے چلتا ہوا غسل خانے تک جاتا ہے، غسل والی جگہ تک، پانی والی جگہ تک جاتا ہے. اب یہ گزر کے جا رہا ہے تو یہ مجبوری ہے، تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی صحابہ کرام ایسے ہیں گھر سے نکل کے پانی والی جگہ تک پہنچنے میں ان کے لیے مجبوری ہے مسجد سے گزرنا، تو وہ گزر سکتے ہیں. الا عابری سبیل، ہاں سوائے اس کے کہ تمہیں راستہ عبور کرنا پڑ جائے. وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، مرضى، بیمار، او یا علی سفر، سفر کی حالت میں، او یا جاء، آیا، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت کر کے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا، او یا لامستم، یا تم مل کر آئے، النساء، اپنی بیویوں کو، او لامستم النساء، یا تم اپنی بیویوں کو مل کر آئے، فلم، پھر نہیں، تجدو، میسر تھا تمہیں، ماء، پانی، اور پانی تمہیں میسر نہیں تھا، فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، پاک، فتیمموا صعیداً طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں کا مسح کرو. اب یہاں تیمم کا حکم بیان ہو رہا ہے، اور اسلام نے پاکی حاصل کرنے کے 3 طریقے بتائے. ایک وضو ہے، ایک غسل ہے. باقی مذاہب کے اندر صرف 2 تھے، وضو اور غسل. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ایک تیسرا پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ ہے تیمم. تیمم کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو، یا میسر تو ہو لیکن آدمی اس کے استعمال پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو، کوئی ایسا مرض ہے، بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنا منع کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نہیں استعمال کر سکتے، اور وضو کی یا غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اور یہاں اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا. طریقہ یہ ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ بس 2 چیزیں کرنی ہیں، 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک یہ ہے
پاک مٹی لے کر ایک دفعہ ہاتھ مارا، ہلکا سا ہاتھ جھاڑ کے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں انسان دھوتا ہے چہرے کو اس جگہ پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا، دوبارہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ تو ایک بازو یہ اور پھر دوسرا بازو یہ، مسا، صرف مسا، ہاتھ پھیرنا، وہ ہلکی سی مٹی والا، ہلکی سی گرد جو ہے وہ اپنے مٹی سے پاکی حاصل کرنا، یہ تیمم ہے۔ حکم بھی دیا، طریقہ بھی بیان فرمایا۔ دو صورتوں میں یا تو پانی میسر ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے اور آدمی کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے تیمم یعنی مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم بھی فرمایا اور طریقہ بھی عطا فرمایا۔ پھر دیکھیے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، اب بیماری کی حالت میں پانی ہے لیکن مجبوری ہے کہ استعمال نہیں کر سکتا، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں پانی میسر ہی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا وہ اپنی بیویوں سے مل کر آیا ہے۔ اب قضائے حاجت کر کے آیا، یہاں صرف وضو ہے، بیویوں سے مل کر آیا ہے، یہاں غسل ہے، وضو ہے یا غسل ہے، دونوں صورتوں میں طریقہ ایک ہی ہے، دونوں صورتوں میں طریقہ ایک ہی ہے۔ فلم تجدوا ماء، پانی نہیں پاتے تم، پانی میسر نہیں ہے، فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرو، اور فامسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہیں، عفواً، درگزر فرمانے والے، غفورا، بخشنے والے۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے اور بخشنے والے ہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، الم ترى الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ یشترون، خرید رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، الضلالہ، گمراہی، وہ گمراہی مول لے رہے ہیں، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، وہ گمراہی حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دی گئی ان کو کتاب ہدایت کے لیے، اور اس ہدایت والی کتاب سے ہدایت کے بجائے وہ گمراہی حاصل کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں اس سے۔ کیسے گمراہ ہو رہے ہیں؟ نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، نہ خود بتاتے ہیں، نہ خود بتاتے ہیں، اور نہ لوگوں کو اس کے قریب آنے دیتے ہیں، اور خود چھپاتے ہیں اور دوسروں کو بھی معلوم نہیں ہونے دیتے۔ سب سے بڑی جو گمراہی انہوں نے مول لی وہ یہ کہ ان کو پتا تھا ہماری اس کتاب کا وقت ختم ہو چکا ہے، ان کو پتا تھا ہماری اس کتاب کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور جو نئی کتاب قرآن مجید اترنی شروع ہوئی ہے اب اس کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم تورات پہ عمل کرتے ہیں تو ہم گناہگار ہوتے ہیں، ہم تورات پہ عمل کرتے ہیں تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہم گمراہ ہیں۔ اب تورات پہ عمل کرنا گمراہی ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیے، بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند اوراق لے کر آئے، اللہ کے نبی یہ مجھے کسی نے دی ہے، تورات ہے، پڑھو۔ پڑھنی شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی ناگواری سی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، پہچان گئے، اوراق لے لی حضرت عمر کے ہاتھ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لو بدا لکم موسیٰ،
اگر آج یہ تم کتاب پڑھ رہے ہو نا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، آج اگر وہ موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس یہاں آ جائیں، بنفس نفیس، اتبعتموہ وترکتمونی، تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع شروع کر دو، حالانکہ وہ نبی ہیں، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، رسول، کلیم اللہ، اگر وہ دنیا میں آئیں گے تو بے شک ان کی نبوت کا وقت ختم ہو چکا، لیکن وہ ہدایت پر، خدا نہ خواستہ وہ گمراہ نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو اور ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تم گمراہ ہو گئے۔ اندازہ لگائیے، اب ان کو پتا ہے، ان کی کتاب پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ اس کتاب کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہ منسوخ کر دی گئی ہے، اب ایک اصل جو آخری کتاب ہے وہ اتر رہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، گویا گمراہی خرید رہے ہیں، گمراہی مول لے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کو کتاب دی گئی تھی اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا جب آخری نبی آئیں گے پھر اس کو چھوڑنا اور ان کا دامن پکڑنا اور ان کی کتاب پر عمل کرنا، لیکن یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، گمراہی مول لے رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وَيُرِيدُونَ، وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا، کہ تم بھی بھٹک جاؤ، السبیل، سیدھے راستے سے، وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ آج امت مسلمہ اور دنیا کفر کے درمیان بہت بڑا فرق یہ ہے، امت مسلمہ کے پاس ہدایت ہے اور دنیا کفر کے پاس گمراہی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کفر اس گمراہی کو ہدایت بنا کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ دھڑا دھڑ اس گمراہی کو حاصل کر رہے ہیں اور اس گمراہی پر خوش ہو رہے ہیں اور اس گمراہی پر اترا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، مجھے یہ ترقی ہے، کمال ہے یہ۔ اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ سراسر اعلانیہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود کہتے ہیں کہ اب اگر دنیا میں آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو اسلام کتاب چھوڑنی پڑے گی، قرآن چھوڑنا پڑے گا، آپ کو دنیا کے یہ جو اصول دنیا کفر وضع کر رہا ہے آپ کو یہ اپنانے پڑیں گے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ پھر دیکھیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی مول لے رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتے ہیں، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں اور وہ تمہارے دشمن تمہارے سامنے ظاہر بھی فرما رہے ہیں۔ وَكَفَى، اور کافی ہیں، بِاللَّهِ، اللہ تعالی، وَلِيًّا، کام سنوارنے کے لیے، وَكَفَى، اور کافی ہیں، بِاللَّهِ، اللہ تعالی، نَصِيرًا، مدد کرنے کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تعالی کام سنوارنے کے لیے بھی کافی ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالی مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ بس یہاں تک۔